پہلی فصل کس بیان میں؟ جن کو نظر آتا ہے نور محمدی کے بیان میں، دیکھیں نا یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں۔ جو میں نے اپنے بھائیوں کو حدیث سنائی ہے، میں نے عربی میں پڑھی ہے، اس کا ٹرانسلیٹ خود کیا، اشرف تھانوی نے اسی حدیث کا ترجمہ ادھر لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ضعیف حدیث تھی تو اشرف تھانوی نے کیوں نقل کی ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا؟ یہ دیکھیں صفحہ 5 پہ لکھا ہوا ہے، جو کچھ میں نے آج تک اس حدیث کی روشنی میں بیان کیا وہی نشر و تیب کے صفحہ نمبر۔ اب یہ تو آ گئی ایک کمپنی، اب رہ گئی دوسری، جن سے میں نے کہا تھا اگر پوچھا جائے فرشتے کون ہیں تو جواب کیا ہوگا؟ تو بندہ پوچھے بنایا کس نے، کہیں گے بندہ پوچھے بنایا کس سے ہے، تو دو ہی باتیں رہ گئی ہیں، یا تو جھوٹ یا سچ۔ جھوٹ بولے گا تو اپنا گندا عقیدہ ثابت کرے گا، سچ بولے گا تو تیرا اور میرا عقیدہ ثابت ہو جائے گا۔ جو سرکار کے نور کے توسل اور نور سے بنے ہوں وہ تو نوری مخلوق ہو، اور سرکار پھر میرے یا ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ سرکار تو ایسے ہیں کہ رب نے کوئی نبی بھی سرکار جیسا نہیں بنایا۔ اب غور کریں، یہ کتاب آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ فتاوی ثنائیہ۔ ادھر والے بھائی بھی دیکھیں، یہ دوسری کمپنی کا ہے، فتاوی ثنائیہ، جن کی میں نے مفتی صاحب کی مثال دی، یہ اس کمپنی کا ہے۔ اور چھپا کہاں سے ہے؟ مکتبہ ثنائیہ سرگودا سے چھپا ہے، مکتبہ ثنائیہ سرگودا سے، اور اس کی جلد ثانی ہے، اس کتاب کی جلد صفحہ نمبر 792 اور 93 ہے۔ یہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ رسول خدا علیہ السلام خدا کے نور ہے، یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہم جھگڑالو نہیں۔ جس بھائی کو اعتراض ہے یہ ان کی لائبریریوں میں بھی موجود ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے، ہم دکھا دیتے۔ لکھا ہوا ہے رسول خدا علیہ السلام خدا کے کیا ہے؟ پھر آگے تفصیل بھی دی ہے، کہتا ہے ہمارے عقیدہ کی تشریح کچھ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس جگہ کہہ رہے ہیں ہمارے عقیدے کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ خدا کے پیدا کیے ہوئے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں رسول اللہ خدا نہیں ہے، رسول اللہ خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں، خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہے۔ تو جو میں کہتا ہوں وہی تمہارے گھر میں گواہی موجود ہے، اب بھی کوئی نہیں یہ ہے اور وہ ہے، چلو حدیث کو ضعیف کہہ دو۔ ابتدا میں نے 4 عربی مفسرین کا حوالہ سامنے رکھا کہ نہ رکھا؟ نمبر 1 عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے حوالہ پیش کیا، قد جاءکم من اللہ النور، آپ نے کیا فرمایا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں صحابی رسول نے عقیدہ اپنا پیش کیا کہ اس نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر میں نے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے حوالے سے سورہ المائدہ آیت نمبر 15 کی تفسیر میں عرض کیا، امام فخر الدین رازی نے کہا قد جاءکم من اللہ النور، اس سے مراد رسول کریم کی ذات ہے۔ پھر میں نے تیسری تفسیر سامنے رکھی، علامہ ابن جریر کی تفسیر طبری سامنے رکھی، آپ بھی فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور چوتھا مفسر قرآن میں نے رکھا جس کی تفسیر آج بھی پورے ورلڈ میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین شریفین۔ آپ امام جلال الدین سیوطی نے بھی کیا لکھا؟ قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے مراد سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم کی کیا ہے؟ اب پیچھے کوئی ایسی بات ہے جس میں کوئی تردد ہو؟ اب بھی کوئی بندہ کہ نہیں وہ ہمارے جیسے، وہ بے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یار کوئی بھی کہے، ہمیں کسی سے کیا غرض، کوئی بھی کہے، جو نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا کہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دار اسلام سے۔ سارے بھائی بولے ممکن ہے اس برکت والے دن کے دوپہر، ایک تو ربیع الاول ہے، دوسرا پہلی تاریخ ہے، تیسرا جمعہ بھی ہے،
اور چوتھا جس چیز کی آپ گواہی دے رہے ہیں یہ سرکار کی شان بھی ہے. جو بے ایمان سرکار کو اپنے جیسا کہے وہ دار اسلام سے. ہم نے سرکار کی نورانیت قرآن سے ثابت کی, سرکار کی حدیث سے ثابت کی, دیوبندیوں کے گھر سے ثابت کی, اہل حدیث کے گھر سے ثابت کی. اب بھی کوئی نہ مانے تو اپنی قسمت کو روئے, اب بھی کوئی نہ مانے تو اپنی. میرے امام نے تو اسی عقیدے کی بڑی اچھی تشریح کی ہے. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے, سرکار بھی رب کے پیدا کردہ نور ہیں اور آپ کی آل بھی اللہ کے محبوب کے توسل سے رب کی پیدا کردہ نورانیت مخلوق ہے. اللہ جل شان سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کو سیکھ کر عمل کی سعادت عظمی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.